حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید نے تخت نشین ہوتے ہی اپنی بیعت کے لیے ہر طرف خطوط اور حکم نامے روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ تھے، ان کو اپنے باپ کی وفات کی اطلاع کی اور لکھا کہ ہر خاص و عام سے میری بیعت لو، اور حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے پہلے بیعت لو، ان سب کو ایک لمحہ مہلت نہ دو۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کو بھی ابھی تک حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر نہیں تھی۔ یزید کے حکم نامے سے ولید بہت گھبرایا، اس لیے کہ ان حضرات سے بیعت لینا آسان نہیں تھا۔ اس نے مشورہ کے لیے مروان بن حکم کو بلایا، اور مروان بن حکم وہ شخص ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں وہ لایا گیا تو کوئی چیز چبا کر نرم کر کے جب کھلائی جاتی ہے نا، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب یہ لایا گیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ اور بخاری، نسائی اور ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مروان کے باپ حکم پر لعنت فرمائی، جبکہ مروان صلب پدر میں تھا تو وہ بھی اللہ کی لعنت سے حصہ پانے والا ہوا۔ وہ مروان کہ اس کو اور اس کے باپ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گرگٹ فرمایا، اور جس کے باپ پر حضور نے لعنت فرمائی بلکہ اس کے باپ کو شہر بدر فرما کر طائف میں رہنے کا حکم دیا، ایسے مروان سے بلا خیر کی امید کیا ہو سکتی ہے؟ مدینہ منورہ کے گورنر ولید نے جب مروان سے مشورہ لیا تو اس نے کہا کہ ان تینوں کو اسی وقت بلائیں اور بیعت کے لیے کہیں، اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ تینوں کو قتل کر دیں۔ اس مشورے کے بعد گورنر نے تینوں حضرات کو بلاوا بھیجا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند جوانوں کو ساتھ لے کر گئے، مکان کے باہر ان کو کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ اگر تم لوگ سنو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے تو فوراً اندر آ جانا، اور جب تک میں باہر نہ آ جاؤں یہاں سے ہرگز نہیں جانا۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے۔ ولید نے آپ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، آپ باہر نکل کر سب لوگوں سے بیعت طلب کریں تو ان کے ساتھ مجھ سے بھی بیعت کے لیے کہیں۔ ولید امن پسند آدمی تھا، اس نے کہا اچھا آپ تشریف لے جائیں۔ جب آپ چلنے لگے تو مروان نے یہ کہا کہ ولید، اگر آپ نے اس وقت ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو پھر ان پر قابو نہ پا سکیں گے، اگر یہ بیعت کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ ان کو قتل کر دو۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے، یہ کہہ کر آپ باہر تشریف لائے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ آپ نے میری بات نہیں مانی، خدا کی قسم اب آپ ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، قتل کرنے کا یہ بہترین موقع تھا جس کو آپ نے ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا افسوس تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس میں میرے دین کی تباہی ہے، کیا میں نواسۂ رسول کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیتا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم اگر مجھے ساری دنیا کا مال مل جائے تو بھی میں ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہیں رنگوں گا، اپنے ہاتھوں کو خون آلودہ نہیں کروں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب جانتے تھے کہ بیعت کے انکار سے یزید بدبخت جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن آپ کی غیرت اور تقویٰ اور پرہیزگاری نے اجازت نہیں دی کہ اپنی جان بچانے کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور نواسۂ رسول ہو کر اسلام اور مسلمان کی تباہی کی پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو وہ آپ کی بڑی قدر اور منزلت کرتا اور دنیا کی بے شمار دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی، لیکن یزید کی بدکاری کے جواز کے لیے آپ کی بیعت سند ہو جاتی تو اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور دین میں ایسا فساد برپا ہوتا کہ جس کا آپ جو ہے اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بہرحال آپ یزید کی بیعت کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ شام کے وقت ولید نے پھر امام
کے پاس آدمی بھیجا، آپ نے فرمایا اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، صبح ہونے دیجئے پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ولید نے یہ بات مان لی اور آپ اسی رات اپنے اہل و عیال اور عزیز و قارب کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کا سفر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مدینہ منورہ وہ شہر مقدس ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے شہروں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، جیسا کہ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی اس جگہ انتقال فرماتا ہے جو اسے سب جگہوں سے زیادہ محبوب ہو، اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا۔ معلوم ہوا کہ سارے شہروں میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا مدینہ ہے، اور جب حضور کو وہ سب سے زیادہ پیارا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہی شہر سب سے زیادہ پیارا ہے۔ مگر حالات نے اس محبوب شہر کے چھوڑنے پر آپ کو مجبور کر دیا۔ سفر کی تیاری مکمل ہو گئی، اونٹوں پر کجاوے کس گئے، اور اہل بیت رسالت کا یہ چھوٹا سا مقدس قافلہ مدینہ منورہ کی جدائی کے صدمے سے روتا ہوا گھروں سے نکل پڑا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کے روضہ انور پر آخری سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ امام علی مقام جب اپنے نانا جان کے آستانے مقدسہ پر آخری سلام کے لیے حاضر ہوئے، آپ اندازہ لگائیں جب حضرت امام حسین آخری سلام کے لیے حاضر ہوئے ہوں گے اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی، آپ کتنا روئے ہوں گے، اور عرض کیا ہوگا نانا جان میں آپ کا مقدس شہر چھوڑ رہا ہوں، وہ شہر جو مجھے سب سے زیادہ عزیز اور پیارا ہے، اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرا یہاں رہنا دشوار ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اور آپ کے نانا جان سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہوں نے آغوش رحمت اور محبت میں آپ کی پرورش کی تھی، اس وقت روضہ انور میں ان کا کیا حال ہوا ہوگا، اس کا تصور اہل محبت کے دلوں کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ یہ دن کتنے رنج و غم کا دن تھا، جن کا سب کچھ مدینہ میں ہے مگر آج وہ مدینہ سے جا رہا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ آپ الوداع اے نانا جان الوداع کہہ کر روتے ہوئے واپس ہوئے، اور ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ مدینہ منورہ پر حسرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے، جب کوئی شخص عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے یا حج کے لیے جاتا ہے، جب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف حاجی جاتے ہیں اور جب مدینہ دیکھ لیتے ہیں، وہ گنبد دیکھ لیتے ہیں، وہ مینار دیکھ لیتے ہیں دور سے ہی، تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے بچھڑی ہوئی ماں انہیں واپس مل گئی ہے، ایسا لگتا ہے۔ لیکن جب مدینہ چھوڑ کے آتے ہیں نا تو پھر سسکیاں نہیں تھمتی، آنسو نہیں تھمتے، اور سسکیاں آتی ہیں، آنسو چھلکتے ہیں، کیونکہ وہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو دنیا کی تمام جگہوں سے افضل ہے۔ اس جگہ کو چھوڑ کر اور ہم لوگ واپس آتے ہیں۔ جب ہم بھی گئے تھے تو ہماری بھی کیفیت ایسی تھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب حضرت امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہوگا تو آپ کو کیسا محسوس ہوا ہوگا۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچ گئے اور آپ کی تشریف آوری کی لوگوں کو خبر ہوئی تو جوق در جوق آپ کی خدمت میں لوگ آنے لگے اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ نہ آپ نے یزید کے خلاف کسی سے بیعت لی اور نہ اپنی موافقت میں کوئی لشکری طاقت ہی فراہم کی۔ جبکہ کوفہ والوں کو معلوم ہوا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور امام علی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، تو روایت تاریخ طبری سلیمان بن سرد کے مکان میں وہاں کے شیعہ جمع ہوئے، حضرت امیر معاویہ کے انتقال کا ذکر کر کے سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر سلیمان نے سب سے کہا کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکہ چلے گئے ہیں۔ آپ لوگ ان کے اور ان کے باپ کے شیعہ ہیں، اگر ان کے مددگار بن سکتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے جنگ کر سکتے ہیں تو ان کو تشریف آوری کے لیے خط لکھیں۔
اور اگر کمزوری یا بزدلی کا اندیشہ ہو تو دھوکہ دے کر ان کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ سب نے بیک زبان کہا کہ ہم ان کو دھوکہ نہیں دیں گے، بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے لڑیں گے اور اپنی جانیں ان پر قربان کر دیں گے۔ پہلا خط جو ان لوگوں کی طرف سے لکھا گیا اس میں حضرت امیر معاویہ کے انتقال اور یزید کی ولی عہدی کا ذکر کرنے کے بعد تحریر کیا گیا کہ ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیے، خدا تعالیٰ آپ کی برکت سے ہمیں حق کی حمایت نصیب فرمائے۔ حضرت مسلم کے دو صاحبزادے محمد اور ابراہیم جو بہت کم عمر تھے اور اپنے باپ کے بہت پیارے بیٹے تھے، اس سفر میں اپنے مہربان باپ کے ساتھ ہو لیے۔ حضرت مسلم نے کوفہ پہنچ کر مختار بن عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ شیعان علی ہر طرف سے جوق در جوق آ کر بڑے جوش اور عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ سے بیعت کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک ہفتے کے اندر 12,000 کوفیوں نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ حضرت مسلم کو جب یہ حالات خوشگوار نظر آئے تو آپ نے امام حسین کو خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں اور اہل کوفہ اپنے قول اور قرار پر قائم ہیں، آپ جلد تشریف لائیں۔ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر جو اس زمانے میں کوفہ کے گورنر تھے، جب وہ حالات سے باخبر ہوئے تو منبر پر تشریف لے گئے اور حمد و صلات کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے، وہ اس پر بہت بھڑکے گا اور فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ عبداللہ بن مسلم جو کہ بنی امیہ کے ہوا خواہوں میں سے تھا اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہا کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں سخت گیری کے بغیر اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، آپ دشمن کے مقابلے میں بہت کمزور ثابت ہو رہے ہیں۔ عبداللہ نے وہاں سے اٹھ کر یزید کو خط لکھ دیا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آ گئے ہیں اور شیعوں نے حسین بن علی کے نام پر ان سے بیعت کر لی ہے، اگر آپ کوفہ بچانا چاہتے ہیں تو کسی زبردست آدمی کو حاکم بنا کر بھیجیے جو آپ کے فرمان کے مطابق عمل کر سکے۔ نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہیں اور یا تو پھر جان بوجھ کر کمزوری دکھا رہے ہیں۔ دو لوگوں نے اور خط لکھے۔ ان خطوط کے پہنچنے پر یزید سخت غضبناک ہوا اور اپنے خاص دوستوں کو بلا کر اس نے مشورہ کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ کوفہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کیا جائے کہ وہ بہت سخت آدمی ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اگر وہاں بھیجا جائے گا تو کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ یزید نے ان لوگوں کے مشورے پر عمل کیا اور کوفہ کے سابق گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا اسے کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا اور حکم دیا کہ وہ فوراً کوفہ پہنچ جائے، مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے شہر بدر کر دے یا قتل کر ڈالے، اور حسین بن علی آئیں تو ان سے بھی میری بیعت طلب کرے، اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر ہے ورنہ ان کو بھی قتل کر دے۔ یزید کا حکم نامہ پاتے ہی عبید اللہ بن زیاد نے اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنا جانشین مقرر کیا اور دوسرے ہی دن کوفہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ قادسیہ پہنچ کر اپنے سپاہیوں کو وہیں چھوڑ دیا، جازی لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا اور 20 آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ میں داخل ہوا۔ رات کے اندھیرے میں اس مکر و فریب سے پہنچنے کے ساتھ اس کا مطلب یہ تھا اس وقت کوفیوں میں یزید کے خلاف ایک لہر دوڑی ہوئی ہے، لہذا ایسے طور پر داخل ہونا چاہیے کہ وہ ابن زیاد کو پہچان نہ سکیں اور یہ سمجھیں کہ حضرت امام حسین تشریف لے آئے ہیں، تاکہ امن اور عافیت کے ساتھ وہ کوفہ میں داخل ہو جائے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ اہل کوفہ جن کو حضرت امام علی مقام کی آمد کا انتظار تھا، حجازی لباس میں حجازی راستے سے ساز و سامان کے ساتھ آتا دیکھ کر رات کی تاریکی میں ہر شخص نے یہی سمجھا کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے ہیں۔ سب نے نعرہ مسرت بلند کیا، نعروں کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اس کے آگے پیچھے چلے۔ ابن زیاد بدنہاد کسی کو کچھ جواب نہ دیتا بلکہ آوازوں کو سنتا اور چہروں کو بغور دیکھتا اور آگے بڑھ جاتا۔ شور سن کر اور بھی لوگ گھروں سے نکل آئے اور ہر شخص فرزند رسول سمجھ کر آگے بڑھنے لگا۔ جب مجمع بہت زیادہ ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ راہ چلنے میں رکاوٹ پیدا ہونے لگی، اس وقت
اس نے کیا کیا؟ مسلم بن عمر جو کہ ابن زیاد کے ساتھ تھا، اس نے پکار کر کہا راستہ چھوڑ دو، یہ امیر عبید اللہ بن زیاد ہیں۔ ان الفاظ کو سن کر لوگوں کو بڑا رنج ہوا، افسوس کرتے ہوئے سب اپنے گھروں کو واپس ہو گئے، اور صرف 10-20 آدمیوں کے ساتھ ابن زیاد گورنر ہاؤس پہ داخل ہوا۔ اور داخل ہونے کے بعد صبح ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ تقریر کی، اے لوگو، امیر المومنین یزید نے مجھے کوفہ کا گورنر بنایا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں مطیع و فرما بردار لوگوں کے ساتھ میں بھلائی کروں اور نافرمانوں کے ساتھ سختی کروں۔ کان کھول کر سن لو، میں امیر المومنین کے اس حکم پر سختی سے عمل کروں گا، فرما برداروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤں گا اور نافرمانوں کے لیے میری تلوار ہے۔ تم لوگ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی جانوں پر رحم کرو۔ اس تقریر کے بعد ابن زیاد نے ہر قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں کو گرفتار کر لیا اور ان سے تحریر ضمانت لی کہ تم اور تمہارے قبیلے کے لوگ کسی مخالف کو اپنے یہاں پناہ نہیں دیں گے۔ اگر کسی نے پناہ دے رکھی ہے تو وہ اسے پیش کرے گا، جو ایسا نہیں کرے گا ہم اسے قتل کر کے اسی کے دروازے پر لٹکا دیں گے اور اس کے اہل و عیال کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ابن زیاد کی اس کارروائی کے بعد کوفہ والوں پر خوف اور ہراس چھا گیا اور ان کے خیالات میں تیزی کے ساتھ تبدیلی پیدا ہونے لگی۔ کوفہ شہر میں چونکہ یہ مشہور ہو چکا تھا کہ حضرت مسلم مختار بن ابو عبیدہ کے مکان پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اس لیے اب آپ نے وہاں قیام فرمانا مناسب نہیں سمجھا اور رات کی تاریکی میں محب اہل بیت ہانی بن عروہ کے مکان پر منتقل ہو گئے۔ ہانی نے آپ کو ایک محفوظ کمرے میں چھپا کے رکھ دیا اور سوائے مخصوص اور معتمد لوگوں کے دوسروں کو اس راز کے بارے میں نہیں بتایا۔ ابن زیاد کو حضرت مسلم کی تلاش تھی، مگر کوشش کے باوجود بھی وہ ان کے قیام گاہ کا پتہ نہیں لگا سکا۔ آخرکار اس نے اپنے شامی غلام کو 3000 درہم دے کر سراغ کے لیے مقرر کیا۔ وہ خفیہ طور پر کسی نہ کسی طرح مسلم کا پتہ چلائے۔ غلام سیدھا جامع مسجد پہنچا۔ اتفاق سے اس وقت ایک محب اہل بیت مسلم بن اوسجہ اسدی مسجد کے ایک گوشے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ دیر تک ان کو دیکھتا رہا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ غلام ان کے پاس گیا اور کہا، میں ملک شام کا رہنے والا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل بیت نبوت کا دوست ہوں۔ معلوم ہوا کہ اس خاندان کے کوئی بزرگ کوفہ تشریف لائے ہیں۔ یہ 3000 درہم میرے پاس ہیں، کیا آپ ان کا پتہ بتا سکتے ہیں تاکہ یہ رقم میں ان کی خدمت میں نظر کر دوں؟ مسلم اسدی نے کہا کہ مسجد میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، تو مجھے سے کیوں ان کے بارے میں دریافت کر رہے ہو؟ غلام نے کہا کہ آپ کے چہرے پر جو خیر و برکت کے آثار ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ضرور اہل بیت کے دوستوں میں سے ہیں۔ مسلم اسدی اس کے فریب میں آ گئے اور کہا، تم نے خوب پہچانا، میں بھی تمہارے بھائیوں میں سے ہوں، میرا نام مسلم بن اوسجہ ہے۔ پھر اسے حضرت مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے۔ اس نے آپ سے بیعت کی اور 3000 درہم جو لایا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ بیعت کے بعد وہ غلام روزانہ آپ کی خدمت میں سب سے پہلے آتا، دن بھر رہتا، حالات معلوم کرتا اور جو کچھ دیکھتا سنتا رات کے وقت اس کی پوری رپورٹ ابن زیاد کو پہنچا دیتا۔ ہانی سے ابن زیاد کے پرانے تعلقات تھے، مگر کہیں ابن زیاد کو بھنک نہ مل گئی ہو۔ حضرت مسلم ہمارے یہاں مقیم ہے، اس ڈر سے وہ اس کی ملاقات کو جانے سے پرہیز کرتے تھے اور بیماری کے عذر سے گھر بیٹھ گئے تھے۔ ابن زیاد نے ہانی کے پاس ملاقات کا پیغام بھیجا۔ ہانی نے کوئی خطرہ نہیں محسوس کیا، اس لیے وہ تنہا ابن زیاد کے پاس چلے گئے۔ وہاں پہنچے تو ابن زیاد کا رنگ بدلا ہوا پایا۔ آپ نے سلام کیا تو اس نے جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر آپ کھڑے رہے اور اس کے بعد اس نے بڑے غصے سے کہا، ہانی، تم امیر المومنین یزید کے خلاف اپنے گھر کو سازشوں کا اڈا بنائے ہوئے ہو؟ تم مسلم بن عقیل کو بلا کر اپنے گھر میں چھپائے ہوئے ہو، ان کے لیے ہتھیار جمع کرتے ہو اور اپنے محلے میں ان کی مدد کے لیے آدمی اکٹھا کر رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ ساری باتیں مجھ سے چھپی رہیں گی۔ ہانی نے پہلے تو ان باتوں سے انکار کیا، مگر جب ابن زیاد نے اس غلام کو بلا کر کھڑا کر دیا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ اب انکار کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ میں مسلم بن عقیل کو نہیں میں نے بلایا، بلکہ وہ خود میرے یہاں آ گئے تو میں انکار نہیں کر سکا۔ اس طرح میں نے انہیں مہمان بنا لیا اور پناہ دے دی۔
میں آپ سے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں انہیں اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ آپ مجھے اتنی مہلت دیجیے کہ میں جا کر ان سے کہہ کے آ جاؤں کہ آپ میرے گھر سے نکل کر جہاں چاہیں چلے جائیں، پناہ دینے کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں۔ ابن زیاد نے کہا خدا کی قسم جب تک تم انہیں میرے پاس حاضر نہیں کر دو تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ ہانی نے کہا کہ خدا کی قسم میں اپنے مہمان کو قتل کے لیے تمہارے سپرد نہیں کروں گا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ بات اور بڑھی تو ابن زیاد نے کہا کہ تم انہیں سپرد نہیں کرو گے تو ہم تمہارا سر قلم کر دیں گے۔ ہانی نے کہا کہ ایسا ہوا تو تمہارے ارد گرد بھی تلواریں چمکیں گی۔ یہ سن کر ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا اور کہا اچھا تو تم مجھے دھمکی دیتے ہو؟ پھر ہانی